اپنی قیمتی زندگی کو ان لوگوں کے لیے، ان خواہشوں کے لیے ضائع مت کرو۔ آ جاؤ اپنے اللہ کے پاس جس سے تمہاری بہت قدر ہے یار۔ تمہیں سب چھوڑ دیں گے، سب مار دیں گے، سب بھاگ جائیں گے، اللہ نہیں چھوڑے گا، کھڑا رہے گا تمہارے ساتھ۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اللہ کہہ رہے میں تمہارے ساتھ ہوں، ڈزنٹ میٹر کہ تم میری مانو نہیں مانو، میں پھر بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، تم جو کچھ بھی کرتے ہو میں اسے دیکھتا ہوں۔ دیکھنا تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ تم اچھے اعمال کرو، آخرت بناؤ، عبادتیں کرو، علم حاصل کرو، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرو۔ دوسری جانب اگر تو کوئی گناہ کرے گا تو اس گناہ کو تو مجھ سے چھپا نہیں سکتا۔ اگر کوئی بے حیائی کا کام کرے گا تو ٹھیک ہے، دنیا سے تو چھپ جائے گا، لیکن مجھ سے تو نہیں چھپ سکتا کیونکہ میں اس کو دیکھتا ہوں۔ کبھی کبھار پتہ ہے کیا ہوتا ہے، آپ گناہوں سے نکلنا چاہ رہے ہوتے ہو، آپ یہ فل پلاننگ کر لیتے ہو کہ آج کے بعد میں نے اللہ کی کوئی نافرمانی نہیں کرنی، میں تھک چکا ہوں یار، کب تک کروں گا یہ۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ آپ کو نکلنے نہیں دے رہے ہوتے اس ماحول سے، ان گناہوں سے، اس گندی زندگی سے۔ ایک اچھا فیصلہ کرنا بھی آپ کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، بے بس ہو جاتے ہو آپ لوگ۔ جب بھی آپ پر ایسی کوئی سچویشن آئے، ایک مرتبہ اس آیت کو سامنے رکھ کر سوچ لینا۔ اللہ فرماتا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، کہ جو انسان بھی مجھے پانے کی خاطر سٹرگل کرے گا، مجاہدہ کرے گا، کچھ ایسے فیصلے کرے گا جو اسے مشکل لگ رہے ہوں، تو بتائے اللہ کیا کرے گا پھر؟ اللہ فرماتا ہے میں ایسے لوگوں کے لیے ہدایت کے دروازے کھول دوں گا۔ اینڈ یو نو وٹ، جب انسان کے لیے ہدایت کے دروازے کھلتے ہیں نا اللہ کی طرف سے، تو پھر وہ بند نہیں ہوتے۔ تھوڑا تو انٹرسٹ لو اللہ میں، جس نے تمہیں 24 گھنٹے دیے، اسی کے دیے ہوئے وقت میں اگر تم اس کے لیے 10 منٹ نہ نکال سکو، لعنت ہو میری ایسی زندگی پر۔ آپ مانے یا نہ مانے لیکن ہم بھول چکے ہیں اپنے اللہ کو۔ آپ مانے یا نہ مانے، ہماری زندگیوں میں اللہ میٹر نہیں کر رہا۔ ہم کہتے ہیں ہم گناہ نہیں چھوڑ سکتے، بے حیائی نہیں چھوڑ سکتے، یہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے۔ اللہ کے بندو، ایسے بھی لوگ اس دنیا سے گئے ہیں یار، جنہوں نے اپنی اولادیں اللہ کے لیے قربان کی ہیں، جنہوں نے اپنی جانیں اللہ کے لیے دی ہیں، جنہوں نے اپنا مال اللہ کے لیے دیا ہے، جنہوں نے اپنے مزاجوں کو تبدیل کیا اللہ کے لیے، اپنی عادتوں کو اللہ کے لیے تبدیل کیا ہے۔ ہم بونے بنے ہوئے ہیں، لڑکیوں کے لیے خود کو چینج کر سکتے ہیں، لڑکوں کے لیے اپنی عادتیں چھوڑ سکتے ہیں، کہ جب بات اللہ کی آئے گی ہم کہیں گے ہم سے کچھ نہیں ہوتا۔ خدا کا واسطہ ہے یار، ہم لوگ کوئی بچے تو نہیں ہیں کہ ایک بات 10 دفعہ سمجھائی جائے گی تب جا کے ہمیں سمجھ آئے گی۔ جب ایک بات ہمارے سامنے آتی ہے کسی کے ذریعے سے اور اگر ہمیں وہ سمجھ آ جائے تو ہمیں بھی یہ چاہیے نا کہ پھر اپنی زندگیاں بدل دیں، مزید اپنی زندگیوں کو ضائع نہ کریں، بچا لیں خود کو۔ لیکن نہیں، ہم نے بس سننا ہوتا ہے، وقتی موٹیویٹ ہونا ہوتا ہے، اور کل سے پھر ہم نے وہی سب کچھ کرنا ہوتا ہے جس کی ہمیں عادتیں ہوتی ہیں۔ شیطان نے اللہ کو کہا تھا کہ میں تیرے بندوں کے سامنے اس دنیا کو اتنا مزین کر دوں گا، اتنا اٹریکٹیو کر دوں گا کہ تیرے لوگ تجھے بھول جائیں گے اور میرے راستوں پر چلنے لگ جائیں گے۔ تو مان لو اس بات کو کہ اب ہماری زندگی کی کٹ پتلی شیطان کے ہاتھوں میں ہے۔ جس گناہ کی طرف بھی وہ موٹیویٹ کرتا ہے ہم فوراً سے ہو جاتے ہیں۔ لیکن ایک بات خوب سمجھ لیجئے کہ گناہگار بھی مرے گا اور عبادت گزار بھی مرے گا۔ فرق صرف اتنا ہے کہ گناہگار مر کر گناہگاروں میں کھڑا ہوگا، جبکہ عبادت گزار مر کر عبادت گزاروں میں کھڑا ہوگا۔ دنیا میں تو چلو تم اپنے لیے یہ پسند کرتے ہو کہ میں گناہ کروں، میں بے حیائی کروں، لیکن کیا تم یہ بھی پسند کرتے ہو کہ مرنے کے بعد گناہگاروں میں کھڑے رہو، ناکام لوگوں میں کھڑے رہو؟ تو اگر تم مرنے کے بعد بھی اپنے لیے یہ پسند کر رہے ہو نا کہ ہاں اٹس اوکے، فائن، نو پرابلم، انہی ناچنے گانے والوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتا ہوں، یہ جو بے حیائیوں کو پروموٹ کر رہے ہیں انہی لوگوں کو میں کھڑا ہونا چاہتا ہوں، تو پھر تو ویل اینڈ گڈ یار، پھر تو یہ زندگی بھی انہی لوگوں میں گزارو۔ کبھی ایک لڑکی کی ویڈیو دیکھو، کبھی دوسری لڑکی کی ویڈیو دیکھو، لیا دنیا کو میرے قدموں میں رکھ، نہیں ہونا میں نے متاثر، نہیں چاہیے مجھے عزت، نہیں چاہیے مجھے شہرت، نہیں چاہیے مجھے وہ دولت جس میں اللہ رب العزت ناراض ہو اور میری دنیا بن جائے، میری دنیا سنور جائے، میرا نفس ٹھنڈا ہو جائے۔ ہر انسان کے اندر یہ شعور موجود ہے، آپ کے اندر بھی ہے۔ جب بھی آپ کو گناہوں پر اکسایا جائے، اللہ کی نافرمانی پہ اکسایا جائے، آپ مت آئیں شیطان کی باتوں میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں، بس بات ختم۔ یہ قرآن کی آیتیں آپ کا ساتھ دیں گی، نالج گین کریں اپنا۔ بیوقوف وہی لوگ بنتے ہیں جن کے پاس علم نہیں ہوتا، شعور نہیں ہوتا۔ آپ کے پاس اگر علم آ جائے، آپ اگر زندگی کے معاملے میں تھوڑا سا سیریس ہو جائیں، تو سوچیں شیطان کو کتنی محنت کرنی پڑے گی آپ کو گمراہ کرنے کے لیے۔ آپ کے دلوں میں اللہ کو لے کر فیلنگز ہیں، آپ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، یا پھر کبھی آپ نے اس چیز کو لے کر سوچا نہیں ہے۔ لیکن ہر گناہ کے بعد جو تم پریشان ہوتے ہو، کس کی وجہ سے ہوتے ہو؟ اور ہر نیکی کے بعد جو تم خوش ہو جاتے ہو، کس کی وجہ سے ہوتے ہو؟
यार भले तुम गुनहगार हो, भले तुमसे बहुत बड़े बड़े लेवल के जुर्म सरजद हो रहे हैं, इट्स ओके, वो एक अलग मैटर है, बट आपके दिलों में अल्लाह को लेकर कुछ जज्बात है, आपके दिलों के अंदर अल्लाह को लेकर कुछ फीलिंग्स है। किसी के दिल में अल्लाह का खौफ हो सकता है, तो किसी के दिल में अल्लाह की मोहब्बत, किसी के दिल में अल्लाह को लेकर दोस्ती के जज्बात हो सकते हैं। तो कोई अंदर ही अंदर से अपने अल्लाह को अपना सहारा मान रहा होता है। आप अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, ये नहीं कि नहीं करते। शैतान आपको ये समझने नहीं दे रहा कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करता है और तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो। करो अपनी उस मोहब्बत का इजहार अपने रब से जो तुम्हारे दिलों में। छोटी छोटी परेशानियों की वजह से तो बिल्कुल ही परेशान नहीं होना। ये दुनिया ने जिन मसलों की इंट्रोडक्शन आपको करवाई है, एक्चुअली में ये मसले है ही नहीं। असल मसले तो मरने के बाद शुरू होंगे। दुनिया ने आपको बहुत छोटी छोटी चीजों से खौफजदा कर रखा हुआ है। फाकों का आ जाना, इज्जतों का चले जाना, बदनाम हो जाना, अम्मी के मसले, अब्बू के मसले, घर वाले नहीं समझ रहे, कोई लॉयल नहीं है, कोई सिंसियर नहीं है। छोड़े भाई ये सारे टोपी ड्रामे, फोकस करें अपने अल्लाह पर, फोकस रखें अपनी आखिरत की जिंदगी पर। शैतान और नफ्स मिलकर इन सारी सिचुएशंस की वजह से आपको ये रियलाइज करवाने की कोशिश करेंगे कि तुम बहुत कमजोर हो, लोग तुम पर जुल्म कर रहे हैं, तुम्हारे इतने लॉयल होने के बावजूद, सिंसियर होने के बावजूद कोई तुमसे लॉयल नहीं है, तुम सबके साथ अच्छे हो, कोई तुम्हारे साथ अच्छा नहीं है। ओ भाई नहीं है तो नहीं है, क्यों बहला फुसला रहे हो। नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी को सामने रखे, उन्होंने हर दर्द फेस किया लेकिन अपने फोकस को डिस्टर्ब नहीं होने दिया।